ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، اور منافقین میں اصل زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اصلاً مذہبی طور پر یہودی تھے، اور محض منافقت کی وجہ سے انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رکھا تھا۔ لہٰذا ان یہودیوں کی کچھ بدعمالیوں کا ذکر آگے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی بدعملی جس کا ذکر فرمایا وہ بخل ہے، اور اگرچہ سیاق یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن جیسا کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی ہدایت عطا فرماتا ہے تو شان نزول اس کا کچھ بھی ہو، لیکن الفاظ اس کے عام ہوتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ تمام انسانوں کو پہنچے۔ تو اگرچہ اس آیت میں یہودیوں کے بخل کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بخل یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہ جس کسی کے اندر بھی یہ بخل کی صفت ہوگی وہ قابل مذمت ہے، اور اس کے اوپر یہ آیت پوری طرح صادق آتی ہے۔ اس میں بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بخل کے لفظی معنی ہے کنجوسی، اور اس کنجوسی یا بخل کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض شکلیں تو ہیں جو قطعی طور پر حرام ہیں اور گناہ کبیرہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ بخل ہے کہ جس میں انسان کے ذمے کوئی حق واجب ہو اور اس واجب حق کو وہ ادا نہ کرے۔ مثلا زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ بخل کی اعلیٰ ترین قسم ہے اور بخل کی حرام قسم ہے۔ یا مثلا کسی کا قرضہ اپنے ذمے آتا تھا اور وہ قرضہ ادا نہیں کیا، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اگر اپنی بیوی کا حق واجب تھا کہ اس کو اپنے حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور اس نے وہ نفقہ نہیں دیا، تو یہ بھی بخل میں داخل ہے، بخل کی اس قسم میں داخل ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ یا اپنی اولاد جو نابالغ اولاد ہے، اس کا خرچہ انسان کے ذمہ واجب تھا، وہ اس نے نہیں دیا، تو یہ گناہ کبیرہ کی تعریف میں داخل ہے، بخل کی اس قسم میں داخل ہے جو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ غرض جو بھی کسی کا کوئی حق واجب ہو انسان کے ذمہ، اس کو ادا نہ کرنا مال کی محبت کی وجہ سے اور مال کے اوپر ایک حرص کی وجہ سے، وہ بخل کہلاتا ہے، اور وہ بخل گناہ کبیرہ ہے۔ بخل کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو کوئی حق واجب تو نہیں تھا کسی کا جس کی ادائیگی میں کوتاہی کی گئی ہو، لیکن
مستحسن بات تھی اور شریعت نے اس کی فضیلت بیان کی تھی، لیکن انسان جو ہے وہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے بجائے مال کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس جگہ پر جہاں اس کو خرچ کرنا مناسب تھا وہاں خرچ نہیں کرتا۔ یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے، لیکن مروت کے خلاف ہے اور اعلیٰ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے گھر والوں کو نفقہ تو دیتا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیتا، بہت معمولی قسم کا دیتا ہے۔ تو اب یہ کہ جس سے ان کے کھانا پینا تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے تھا اس کی معاشی حیثیت کے مطابق وہ نہیں کر رہا، تو یہ اگرچہ اس کو گناہ کبیرہ چاہے نہ کہا جائے، بعض صورتوں میں تو کبیرہ بھی ہو جائے گا، لیکن اگر عام حالات میں اس کو کبیرہ نہ بھی کہا جائے تو یہ مروت کے خلاف ہے، شریعت کے عام مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ اگر کوئی تجارتی معاملہ کیا جا رہا ہے اور اس میں آدمی پیسے پر جان دے رہا ہے، حدیث میں فضیلت اس بات کی بیان کی گئی ہے کہ جب کسی سے بیع کرو تو آسانی سے کرو، کسی سے خریدو تو آسانی سے خریدو۔ کیا معنی کہ بیچ رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ بالکل ایک پتھر بن گئے اور اس کی اپنی قیمت میں کوئی رعایت کرنے کو، کسی بھی قسم کی قیمت میں رعایت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر غریب ہے یا کوئی ضرورت مند ہے اور آپ سے وہ کوئی مانگ رہا ہے کہ تھوڑی سی مجھے رعایت کر دو، تو کر دینا بہتر ہے، لیکن کبھی کرے ہی نہیں انسان کو رعایت، تو یہ بھی ایک بخل، اگرچہ گناہ کبیرہ نہیں، حرام نہیں، لیکن مروت کے خلاف ہے۔ اسی طرح فرض کرو کہ جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں تو بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر کم کرانے کی کوشش کریں گے تاجر سے، اور اس کو بعض اوقات زج کر دیں گے، یہاں تک کہ وہ سوچے گا کہ چلو اتنے اصرار کر رہا ہے تو دل تو اس کا نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن وہ کر دے گا۔ یہ بھی بخل کا حصہ ہے۔ تو بعض بخل جو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، ان کی یہاں پر وعید بیان کی گئی ہے ان پر کہ کیا ہوگا ان کا۔ تو چنانچہ فرمایا کہ جو لوگ بخل سے کام کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا، تو لا یحسبن، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہوا خیر لہم، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ جو لفظ استعمال فرمایا بما آتاہم اللہ من فضلہ، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یبخلون باموالہم، یعنی وہ اپنے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن ما آتاہم اللہ من فضلہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا کہ بخل کرنے کی کوئی وجہ تمہارے پاس ہے نہیں، کیونکہ جو مال تمہیں ملا ہے یہ تمہاری قوت بازو کا محض کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اگر آدمی کی خود تمام تر انسان نے اپنی ہی محنت سے کمایا ہو تو اس پر بھی آدمی کچھ تھوڑا بہت یہ سمجھ لے کہ بھئی میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کی عطا ہے، اس میں تو اس کے احکام کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کی خوشنودی کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں تجارت سے کما رہا ہوں یا ملازمت سے کما رہا ہوں تو اپنے قوت بازو اور اپنی محنت سے کما رہا ہوں، یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ بے شک ایک حد تک انسان کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کی کوشش کو کامیاب بنانا اور اس کے نتیجے میں باقی آمدنی کا حاصل ہو جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ آپ کے بس میں اتنا ہے کہ دکان کھول کے بیٹھ جائیں، لیکن گاہک کو بھیجنا اور مناسب گاہک کو بھیجنا اور اس سے معاملے کا کرا دینا، یہ تو
آپ کے بس میں اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں۔ ملازمت کرنے کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کسی جگہ ملازمت، اول تو انسان اگر چاہے تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کو ملازمت مل جائے، لیکن جہاں مل بھی جاتی ہے تو تنخواہ اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بھی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ کتنی جگہ ہیں کہ جہاں پر ملازمت بھی کی، محنت بھی کی، لیکن تنخواہ نہیں ملی۔ تو غرض انسان کی کوشش کا ایک حد تک دخل ہوتا ہے، اصل عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے تو اس میں بخل کرنے کی کیا معنی؟ تو اس لیے فرمایا کہ بخل یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ اور اس برے ہونے کا ایک شاخسانہ یہ ہے کہ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ مال جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا تھا اس کو ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اور اس کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کیے بغیر مال کو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں تو وہ ایک زہریلے سانپ کی شکل میں ان کا مال قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور جو ان کی باچھیں پکڑ کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان کو گلے کا طوق بنا دیا جائے گا وہ مال جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا تھا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جو مال اگر جمع کر کے رکھو گے، بخل سے کام لے کر گھر میں رکھو گے، تو آخر میں تو تمہیں چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ تمہارے ورثہ کے پاس پہلے جائے گا، جب ورثہ بھی ختم ہو جائیں گے تو سب اللہ کے پاس جائے گا۔ سارے آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے پاس جانی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس عمل سے واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ لہذا مالی معاملات کے اندر تصرف کرتے ہوئے بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مجھے ایک دن اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔